لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی جانب پھیرو مغرب کی جانب پھیرو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے انبیاء پر ایمان لاتا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بنیادی چیز ایمان ہے، بنیادی چیز ایمان ہے۔ کوئی اگر ایمان والوں کے جیسے ایکشنز کرے گا اور ایمان نہیں لے کے آیا ہوگا، جس کو ہم منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے منافقین کے اعمال ہوتے تھے، آج تو ہم کسی کو منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی دو طرح کے منافق ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، جن کے ایمان میں خرابی ہوتی ہے، وہ مومن ہوتے نہیں ہیں لیکن مومن بن رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے جیسے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی اور بہت سارے منافقین، اور ان کے نام لے لے کے ان کو علیحدہ بھی کیا گیا، اور کئی سارے وہ تھے کہ جو خود بھی علیحدہ ہوئے، غزوہ احد کے راستے میں علیحدہ ہو گئے، تو ان کا نفاق ظاہر ہوتا رہا۔ تحویل قبلہ جب ہوئی تو اس وقت منافقین کچھ ظاہر ہو گئے۔ بہرکیف تو یہ تو ہے نفاق اعتقادی۔ تو آج ہم کسی کو اس طور پہ منافق نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ایمان میں خرابی ہے۔ ہاں دوسری قسم ہے، وہ ہے نفاق عملی۔ آج ہم کسی کو اگر کہتے ہیں نا کہ یہ شخص منافق ہے یا منافقوں جیسا اس نے کام کیا، تو منافق سے مراد وہ والا منافق نہیں ہوتا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق ہوتے تھے، بلکہ جس طریقے سے وہ لوگ اپنی بات سے پھر جاتے تھے، اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے تھے، دو ان کے چہرے ہوتے تھے، تو عملاً ایسا لگتا ہے کہ تم نے ان جیسا کام کر دیا، ہو تو تم مومن، تم ان جیسے منافق نہیں ہو تو تم مومن، لیکن تم نے ایسا کام کر دیا۔ کسی کو منافق کہنا ویسے نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے کسی کو کہنا، لیکن اگر کوئی کہہ دے تو اس سے مراد اس کی یہی ہوتی ہے کہ بھائی تم نے کام ایسا کیا ہے، تم ہو مومن ہو، لیکن تم نے جو ہے نا وہ جو کام کیا ہے، اپنی کمٹمنٹ تم نے خراب کی ہے، تمہارے دو چہرے نظر آ رہے ہیں، وہاں کچھ ہوتے ہو یہاں کچھ ہوتے ہو، تو یہ عمل میں تمہارے نفاق ہے، نہ کہ اعتقاد میں اور ایمان میں۔ تو اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ مومنوں جیسا اگر کوئی ایکشن کرتا ہے، یا ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں صاحب بڑے اچھے دنیا میں بڑے اچھے وہ اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جنت عطا کر دے، دیکھو یہ کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو اچھے اعمال جو ہیں اگر بغیر ایمان کے کسی نے کیے تو دنیا میں اس کو اچھا صلہ دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اگر کچھ ملے گا تو اس کی بنیاد ایمان ہی ہوگی، ایمان اس کے بعد پھر نیک اعمال، پہلے ایمان ہے، ایمان بنیاد ہے، اس کے بعد اس کی بنیاد پر تعمیرات ہوتی ہیں نیک اعمال سے۔ اگر کوئی نیک اعمال تو کرتا رہے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا انسان ہے، اچھا انسان ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بنیاد نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں تو بہت اچھا بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو قانون ہے، وہ قانون یہی ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جنہوں نے کہا کہ دنیا ہماری اچھی کر دے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، تو ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کو دونوں جگہ عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ نیکی اس شخص کی نہیں ہے، یعنی دائیں بائیں منہ پھیر لینا، مشرق مغرب کی طرف منہ پھیر لینا، کوئی کہے کہ تم بھی تو ایسے ہی کرتے ہو، ہم بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ جو ایکشن ہے ظاہری، یہ تو سمجھیں کہ ایک ایپلیکیشن ہے اس ایمان کی کہ جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ اصل تو وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اصل چیز وہ ہے کہ جو اندر موجود ہے، یہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو ہم نے دائیں منہ کیا، بائیں منہ کیا، مشرق کو منہ کیا، مغرب کو منہ کیا، یہ سب اس ایمان کی عملی صورت ہے جو اندر موجود ہے۔ اگر اندر ہی موجود نہیں ہے، پھر چاہے دائیں بائیں منہ کرتے رہو، کہیں بھی منہ کرتے رہو، کعبے کے گرد چکر لگاتے رہو، اگر اندر خالی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے تو اندر بھرا ہوا ہونا چاہیے، اندر ایمان ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وآت المال علی حبہ، ایک تو ایمان ہو، پھر کیا ہو، اللہ کی محبت میں وہ بندہ مال خرچ کرنے والا ہو، کن لوگوں پر، ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، گردن چھڑانے میں، غلاموں پر، اور نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو کہ جب وہ وعدہ کرے، والصابرین فی البأساء والضراء، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، صبر کرنے والا ہو، اولئک الذین صدقوا، فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے، یہ آیت پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، جامع، انتہائی جامع آیت ہے۔
کہ جس کے اندر حقوق بھی بیان کر دیے، انفاق کا بھی ذکر ہو گیا، ایمان کا بھی ذکر ہو گیا، صبر کا بھی ذکر ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو اس آیت کے اندر مل جائیں گی. اس آیت کے اوپر اگر کسی نے عمل کر لیا تو اس ایک آیت پر ہی عمل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے. اس ایک آیت پر اگر کوئی زندگی پر عمل کر لینا تو وہ بہترین مومن ہے. بہترین مومن ہے اگر اس ایک آیت پر عمل کر لیا. آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی انتہائی جامع آیت. اس کے بعد قصاص کے احکام کا ذکر ہوا، پھر جناب صیام کے احکام مذکور ہوئے، روزے کے احکام مذکور ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تمہیں متقی بنانا ہے. یہ متقی بنانے کا ایک پروگرام ہے، لعلکم تتقون. اس لیے کہ تمہیں کوئی جناب دیکھے یا نہ دیکھے، تم نے جو طے کر لیا ہے تم نے اسی حساب سے چلنا ہے. تم نے یہ طے کر لیا تم نے مغرب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، چاہے پیاس سے تمہاری حالت خراب ہو جائے، تمہارے سامنے ٹھنڈا ٹھار شربت رکھا ہوا ہو لیکن تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تمہارے سامنے چاہے تمہاری خواہش کے مطابق، تمہارے نفس کے مطابق، نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو دیکھ کر تم لپک جایا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر تمہارا شیطان، تمہارا نفس تمہیں بھڑکا دیا کرتا تھا، وہ چیز آج تمہارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے. کیوں؟ کہ تمہارا روزہ ہے، تمہارا روزہ ہے. یہ ہے متقی بنانے کا پروگرام. یہ اللہ نے ایک تقوی کا پروگرام ہمیں عطا کیا ہے، متقی بنانے کا ایک پروگرام ہمیں عطا کیا ہے روزے کی صورت میں. پھر اس کے احکام ذکر ہوئے کہ اگر کوئی مریض ہے، سفر کی حالت میں ہے تو پھر اپنے روزوں کی کیسے پورا کرے گا، کوئی تنگی میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو وہ کس طرح ان چیزوں کو پورا کرے. اسی طرح پھر آگے چل کر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کوئی بندہ اگر مجھ سے اگر پوچھے میرے بارے میں اگر پوچھے آپ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے نبی آپ سے اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو بتا دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. آگے چل کر پھر جناب چاند کے احکام مذکور ہوئے. یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کو، نئے چاند کو وقت کی ایک علامت رکھا ہوا ہے. اسی طرح حج کی علامت رکھا ہوا ہے. موسم حج کا بھی آپ کو اسی سے پتہ چلتا ہے، مہینوں کے آغاز کا بھی آپ کو اسی سے پتہ چلتا ہے. پھر آگے چل کر کچھ حج کے احکام مذکور ہوئے. پھر الحج اشہر معلومات سے مزید اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اب آپ آ جائیں بنی اسرائیل کے کچھ تذکرے پر جو نصف سے شروع ہو رہا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نشانیاں ان کو عطا فرمائی تھیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق کا ذکر کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. اللہ اکبر. دیکھیں دو طرح کی باتیں ہیں. فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، انفاق کیا ہے، کتنا خرچ کریں. فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. کہا جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ کس کا ہوگا؟ وہ اللہ کے پاس تو جانا نہیں ہے، وہ تمہارے والدین کا ہوگا، تمہارے رشتہ داروں کا ہوگا، یتیموں کا ہوگا، مسکینوں کا ہوگا اور مسافروں کا ہوگا، لہذا جتنا چاہے خرچ کرو. پھر ایک جگہ اس کا جواب یہ دیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کتنا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ جتنا اضافی ہو سارا خرچ کر دو. اللہ اکبر. قُلِ الْعَفْوَ، جتنا اضافی ہو سارا خرچ کر دو. کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ جتنا اضافی ہو سارا خرچ کر دیں؟ اصل بات تو یہی ہے. ایمان کا اندازہ تو یہیں سے ہوتا ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ، سینت کے نہیں رکھنا ہے، بچا کے نہیں رکھنا ہے. ہاں ضرورت ہے، گھر لینا ہے، سواری لینی ہے، جو لینا ہے لے لو، لے لیا. اب جو رکھا ہوا ہے نا فیوچر انسیڈنٹس کے لیے کہ کبھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کبھی کوئی بات ہو سکتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان نقصانوں سے ویسے ہی بچا لے گا. بھائی یہ کیا کہ بھائی کوئی نقصان آئے تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہوں، اللہ کی راہ میں لگاتے جاؤ، وہ نقصان آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرماتا جائے گا. ایک مزے کی بات بتاؤں یا ایک نقطہ میں عرض کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے احکام بیان بھی فرمائے ہیں اور دین کے احکام پر عمل بھی کیا ہے نا بھائی. دین کے احکام پر عمل بھی کیا ہے. دین اسلام کے بنیادی ستون کتنے ہیں؟ 5. خمسن فرمایا، 5 بنیادی ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ طیبہ، ایمان ہے. دوسرا ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے روزہ، پھر ہے حج. یہ بعض لوگ روزہ، زکوٰۃ، حج ایسے کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. 5 چیزیں بنیادی. اللہ کے رسول نے ظاہر کلمہ طیبہ بھی پڑھا اور پڑھایا، نماز بھی ادا فرمائی، روزہ بھی رکھا، یہ ساری باتیں موجود ہیں، حج بھی کیا. لیکن مجھے نہیں ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ لازم ہوئی ہو، زکوٰۃ واجب ہوئی. اللہ کے رسول نے زکوٰۃ ادا کی. صدقات تو بہت کیے ہیں، انفاق تو بہت کیا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کب ادا کی ہے؟ اتنا بنیادی ستون، اہم ترین ستون جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، اور اللہ کے رسول خود بیان فرما رہے ہیں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، لیکن اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کب دی ہے یہ بتائیں؟ اس لیے کہ اتنا مال جمع کیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب بنتا ہو، انفاق تو کرتے رہے، صدقات تو آپ کو بہت ملیں گے اللہ کے رسول کے، اتنے ملیں گے کہ کسی شخص نے آ کر کہا کہ بکریاں تھیں اللہ کے رسول کے ارد گرد موجود، اس شخص نے کہا کہ مجھے بکریاں دے دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ساری لے جاؤ، ساری دے دیں۔ تو اس نے جا کے اپنی قوم کو کہا کہ ان پر ایمان لے آؤ، یہ اتنے سخی ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے سب لٹا دیتے ہیں اور فقر کا خوف بھی نہیں کرتے، کوئی مانگنے والا اگر آتا تھا تو اللہ کے رسول جو کچھ ہوتا تھا سب دے دیتے تھے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا، حالانکہ یہ لازم نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی نے مانگ لیا اور موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کو تو دے دیا، کسی سے قرض لے کر اپنے اوپر قرض کر لیا اور کہا کہ بھائی فلاں سے کہا مجھے قرض دے دو، کوئی سائل آیا ہے اس کی مدد کرنی ہے، اس سائل کی مدد کر دی، اپنے اوپر قرض کر لیا، اب وہ قرض اتار رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کا نصاب بنے گا ہی کیسے؟ تو وہاں زکوٰۃ کا نصاب بن نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر تو زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں بن رہا، جو کچھ ہے سب لٹائے جا رہے ہیں، جو کچھ ہے سب دیے جا رہے ہیں، قل العفو، یہی تو ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں؟ جو اضافی ہے سب لٹا دو، جو اضافی ہے سب لٹا دو۔ اس کی سب سے بڑی عملی تصویر کون تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، جو کچھ ہے سب لٹا دو، جو کچھ ہے سب لٹا دو۔ تو ٹھیک ہے نصاب بنے گا، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے، یہی سکھایا گیا ہے، یہی دین ہے، لیکن کیا کوئی ایسا معاشرہ ہو سکتا ہے، کیا کوئی ایسا محلہ ہو سکتا ہے، یا چند ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو سب کچھ وہ سب لٹا رہے ہوں اور جناب نصاب ہی نہ بننے دے رہے ہوں؟ اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ بہرکیف ہے بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، اور بہت ہی زیادہ ایمان کا اور توکل کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جو کچھ ہے سب بندہ لٹاتا رہے، کچھ بھی جو ہے وہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے نہ رکھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کے صحابہ کا خاصہ ہے۔ دیکھیں نا صدیق اکبر گھر کا پورا مال لے کے آ گئے، صدیق اکبر گھر کا پورا مال لے کے آ گئے، فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے کہ جناب خرچ کرنا ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جو اضافی ہے وہ بھی ایک حد تک ہم خرچ کریں گے، یہ نہیں کہ گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا مال لے کے آ گئے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایمان ہے یہی، ایمان کا مزہ اسی وقت آتا ہے کہ جب دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو، مال کی محبت نتھنگ، مال کی محبت ہی نہ ہو، مانگ لیا ہے، دینا ہے، سب کچھ اٹھا کے دے دیا، دل جو ہے نا وہ مال کی محبت سے خالی ہے۔ دیکھیں نا خلیل اللہ نے جو اولاد کے گلے پر چھری پھیری تھی، مقصد کیا تھا؟ یہی دکھانا تھا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ اس چاند سے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دو، یہ رکھ دیں گے۔ ان کے دل میں اولاد کی وہ محبت ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حکم پر اولاد بھی قربان ہے۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے، اسی لیے وہ خلیل اللہ ہیں اور اسی لیے یہ حبیب اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مشکل کام ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنا چاہیے کہ اس مشکل راہ پر سفر کریں۔ ایمان کا مزہ اسی میں ہے، تقوی اصل میں یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔